السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا مریم نواز بیرون ملک جانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے چکی ہیں کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے۔ پاکستان کے اندر ایک بڑی ڈبیٹ رہی ہے ہمیشہ سے کہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دی جائے، مگر مسئلہ یہاں پہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل NRO کی دوسری ایپیسوڈ کا آغاز ہو چکا ہے۔ مریم نواز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ایک تو ان کا نام غیر قانونی طور پہ ڈالا گیا، دوسری بات وہ یہ کہہ رہی ہیں اپنے آرگومنٹ میں کہ وہ عدالت کی جانب سے سزا ملنے کے بعد پاکستان آئیں، پھر انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا، وہ پیشیوں میں باقاعدہ طور پہ عدالت میں حاضر ہوئیں، اور اس پورے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ اجازت دی جائے۔ جو مین ان کا فوکس پوائنٹ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں اور ان کی بیماری کی وجہ سے وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں، تو لہٰذا ان کو 6 ہفتوں کے لیے ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے اس اقدام کو بھی غیر قانونی سمجھتی ہیں کہ ان کا نام ECL کے اوپر رکھا جائے، پلس انہوں نے کورٹ سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ ان کا پاسپورٹ جو کہ جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہے، عدالت کے پاس موجود ہے، وہ بھی ان کو واپس کیا جائے۔ مگر دوسری جانب زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم نواز کو بیرون ملک نہ بھیج کر پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جوڈیشری کو کوئی بینیفٹ ہوگا؟ جوڈیشل سسٹم کو کوئی بینیفٹ ہوگا؟ پاکستان کی عوام کو کوئی بینیفٹ ہوگا؟ جس ملک کے اندر پاکستان کی عدالتیں ایک سزا یافتہ شخص کو طبی بنیادوں پر رہا کر دیں، جس ملک کی حکومت سزا پر عمل درآمد نہ کروا سکے، جس ملک کی حکومت ECL سے نام نکالنے کا فیصلہ آزادانہ طور پر نہ کر سکے اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت اس کو ایک مافیا کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینی پڑے، اس ملک کے اندر مریم نواز پاکستان میں رہے یا برطانیہ میں رہے، وہ مقدمات کا سامنا کرے یا نہ کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو تب پڑتا مریم نواز کو رکھنے کا کہ اگر ایک فیئر ٹرائل چلتا اور اس ٹرائل کے بعد سزا ہوتی یا جزا ہوتی، وہ رہا ہوتی یا ان کو کنوکٹ ہوتی، لیکن اس کنوکشن کے بعد اس سزا پر عمل درآمد ہوتا۔ پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو سزا دے رہے ہیں، لیکن سزا کے بعد پھر ہمارے وزیر اعظم کو رحم آ جاتا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں کو طبی بنیادوں پر انسانی ہمدردی جاگ اٹھتی ہے ان کی، اور پھر وہ کرمنلز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ سزا پر عمل درآمد ہی نہیں کروا سکتے تو پھر ان کو کورٹ آف لاء میں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا اپنا بھی مذاق نہ اڑائیں، اس جوڈیشل سسٹم کا بھی مزید مذاق نہ اڑائیں۔ جو بھرم آپ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں ایک صاحب کہ جناب طاقتوروں کا احتساب کس طریقے سے ہوگا، تو یہ کہانی آپ بیچنی میرا خیال میں ہمیں بند کر دینی چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیسے آنا شروع ہو گئے۔ میاں صاحب ماشاءاللہ جب پاکستان کے اندر سے، تو پھر بدقسمتی کے ساتھ آئی ڈونٹ نو کہ یہ فکرہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ اتنے برے اثرات تھے کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب گئی، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ڈوب گئی، بے روزگاری اپنی انتہا پر چلی گئی، ڈالر کو پر لگ گئے۔ مگر جب سے ماشاءاللہ میاں صاحب گئے ہیں، خدا نے کو خاص کرم کیا اس ملک کے اوپر۔ ملک ریاض صاحب جیسے مبینہ گاڈ فادرز، مافیاز، لینڈ مافیاز مبینہ طور پہ وہ 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقمیں ادا کر رہے ہیں۔ موڈیز پاکستان کی بہتر ریٹنگ بتا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہتری آ گئی ہے، اور تو اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ ڈالر کی قیمت پچھلے 5 ماہ کی کم ترین سطح کے اوپر چلی گئی ہے، غالباً آج 154.90 کا ڈالر صبح کے ٹائم مارکیٹ کے اندر اویلیبل تھا، اوپن مارکیٹ کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جانے سے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انصاف کا قتل عام ہوا ہے، قانون کی حکمرانی کا قتل عام ہوا ہے، ایک جوڈیشل مرڈر ہوا ہے پورے جوڈیشل سسٹم کا،
اور یہ پیغام دیا گیا کہ طاقتور کے لیے قانون فرق ہے اور کمزور کے لیے قانون اس ملک کے اندر فرق ہے، ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خاموش ہیں، تو ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی ایک گڈ بیہیویئر سرٹیفکیٹ ہے حکومت کے لیے کہ جناب وہ اب پالیٹکس کے اندر اتنی زیادہ انوالو نہیں ہوں گی، ہونا نہیں چاہتی، اس وجہ سے ان کو باہر بھیج دیا جائے۔ مگر ایک چیز پی ایم ایل این کے ووٹر کے لیے بھی ہے جو اس خاندان کو نیلسن منڈیلا سمجھتا ہے، جمہوریت کا اداروں کی، سولین اداروں کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں، ان کی مزاحمت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ این آر اوز کے متلاشی ہوتے ہیں، اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس دن سے وہ باہر آئی ہیں وہ بھول گئی ہیں ووٹ کو عزت دو فارمولہ، اب ان کو وہ نعرہ یاد نہیں ہے۔ لیکن اس سے ایک بات ضرور اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ عام آدمی کے ایشوز، شریف خاندان کے ایشوز نہ کبھی تھے نہ کبھی ہیں، نہ کبھی یہ عام آدمی کی ایشوز کے اوپر پالیٹکس کریں گے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے عام آدمی کے جذبات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک ووٹر کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے کہ بیسیکلی یہ مزاحمتی مٹیریل ہی نہیں ہے، یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کرنے والے جینز ہی نہیں ہیں، یہ صرف ڈیل کرنے والے جینز ہیں، جسٹ لائک شہباز شریف صاحب۔ اب دوسری بات ایک اور بڑی اہم ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ اب ان عدالتوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہمیں لمبی لمبی پریس کانفرنسز سناتے ہیں، ٹی ٹیز کی، شہباز شریف فیملی کی ٹی ٹیز کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اب آشیانہ کیس کے اندر سپریم کورٹ میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف کا تو رول ہی اچھے بچے کا تھا، ایماندار بچے کا تھا، کرپشن تو ہوئی نہیں، تو آپ الٹا آپ نے ایک ایسے بندے کو پکڑ لیا ہے جس نے انکوائریز ہولڈ کی کرپشن کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے، تو آج تو پاکستان کی عدالتیں تو کلین چٹ دینے کے موڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مے بی کیس کے میرٹ وہی ہوں جو عدالت کے ریمارکس میں، آبزرویشنز کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری اہم بات میں پھر دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ جب الزام ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے اور ایک شخص جیل میں چلا جائے، لیکن پاکستان کی عدالتیں صرف اس بنیاد پہ چھوڑ دیں کہ جناب اس کو طبی بنیادوں پر رہائی چاہیے، تو پہلے تو میاں صاحب 6 مہینے کے لیے ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ جج ارشد ملک سے ملاقاتیں کر رہے تھے، آج مریم نواز 6 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہیں، اللہ جانے وہ کس سے ملاقاتیں کرنا چاہتی ہیں، کوئی نئی ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ باقی رہ گی بات کہ مریم نواز تو یہ کہہ چکی ہیں کہ نہ یہ مصر ہے، نہ میاں صاحب مرسی ہیں، اور نہ وہ ان کا وہ انجام ہونے دیں گی جو مرسی کا ہوا۔ علیحدہ بات ہے کہاں مرسی جیسا آنیسٹ انٹیگریٹی والا آدمی، کہاں یہاں پہ پاکستان کی کورٹ جس کو کہتی ہے گاڈ فادر، اور سسیلین مافیا سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ مگر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ذہنی دباؤ کی بات کر رہی ہیں والد کی صحت کے اوپر، کاش کہ یہ ذہنی دباؤ ان کے 2 صاحبزادے، وہ بحری قزاق، وہ بڑی بڑی لندن کی پراپرٹیاں رکھنے والے شخصیات، حسن نواز، حسین نواز کو بھی اپنے باپ کی بیماری پر ذہنی دباؤ کے شکار ہوتے، ان کی بیویاں شکار ہوتی، ان کے پوتے پوتیاں میاں صاحب کے شکار ہوتے ذہنی دباؤ کا، ان کی بیماری کے اوپر سارے جہاں کا غم جو ہے وہ صرف مریم نواز نہیں لپیٹا لیا ہوا ہے اس کا۔ تو آئی کوڈ وش کہ وہ ذہنی دباؤ ان کے باقی بچوں کو بھی ہوتا جب مجبوری کے وقت وہ برطانوی شہری بن جاتے ہیں، 1 منٹ سے پہلے ٹوپی بدل لیتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کاش کہ مریم نواز آپ کو اس ملک میں جو 35 سال آپ نے، آپ کے باپ نے، آپ کے حکمران خاندان نے، آپ کی گورنمنٹس نے جو 35 سال اس ملک میں معاشی دہشت گردی کی ہے، کاش آپ کو اس ذہنی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑتا جس ذہنی دباؤ کا شکار آج آپ کی معاشی دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں غریب لوگ مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول، مہنگی گیس، مہنگا علاج، مہنگی تعلیم، مہنگی صحت آج خرید رہے ہیں۔ آج جب وہ مارکیٹ میں 300 400 روپے کلو ٹماٹر خریدتے ہیں، پوچھیں ان سے ان کے ذہنی دباؤ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب بے روزگار نوجوان مراد علی شاہ سے 5 سال سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش کو ان کو نوکری دے دے،
ذرا سوچیں ان بے روزگاروں سے، ان کے ذہنی دباؤ کا آپ اندازہ لگائیں، ذرا اندازہ لگائیں اس ملک کے اندر جن کو نہ کوئی تحفظ ہے، نہ کوئی سوشل سیکیورٹی ہے، کہ وہ ذہنی دباؤ، وہ معاشی پریشرز جو اس ملک کے ایک عام آدمی کے سر کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، کاش کہ آپ لوگ، آپ سے مراد وہ پورا مافیا، کبھی وہ اس ذہنی دباؤ کو محسوس کر سکے، برداشت کر سکے۔ تو آئی تھنک کہ مریم نواز کو بھیجنے کا پاکستان کو بینیفٹ ہوگا، اور مجھے یہ لگتا ہے چونکہ انڈائریکٹ طریقے سے این آر او ہوا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے، جوڈیشل سسٹم بھی انوالو ہے، اور پیسے آ رہے ہیں، اور ملک ریاض جیسے اور کاروباری پاکستان میں موجود ہیں جن کے تھرو مزید پیسے آنا باقی ہیں، تو یہ مریم نواز کو بھیجتے جائیں، ان کے بچوں کو بھیجتے جائیں اور پیسے وصول کرتے جائیں، تو اور کچھ نہ صحیح، چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، تو ہم ویٹ کرتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے جس ملک میں آپ سزا کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتے، اس ملک میں سزا کے لیے قومی خزانے اور قوم کے وقت کو برباد کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آئی تھنک جب تک کہ ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ہم سزا پر عمل درآمد کروا سکیں، ہمیں اس قسم کی پٹیشنز کے اوپر مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ مریم نواز کو جانے دو، کیونکہ چلے تو جانا ہی ہے، تو بجائے اس کے کہ جوڈیشل سسٹم کا مزید منہ کالا کرواؤ، مزید ہمیں یہ بتاؤ کہ ان کی دولت پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے ترازو سے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں سے زیادہ طاقتور ہے، یہ تاثر مزید قائم کرنے کی بجائے آئی تھنک مریم نواز کو جانے دو۔